نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا، اے فلاں کیا آپ نے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں نے شادی نہیں کی اور میرے پاس شادی کے لیے کچھ نہیں، یعنی میں مفلس ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے قل هو اللہ احد یاد نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تہائی قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے اذا جاء نصر اللہ والفتح یاد نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ چوتھائی قرآن ہے. رسول اللہ نے پوچھا کیا تجھے قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ چوتھائی قرآن ہے. رسول اللہ نے پوچھا کیا تجھے سورہ زلزال یاد نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ چوتھائی قرآن ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شادی کر لو، شادی کر لو، یعنی انہیں تاکید فرمائی کہ پھر بھی شادی کر لو. اس حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں اور سورہ جس کو یاد ہو وہ ان کی برکت سے جلد مال و مال ہو جائے گا، یا نہیں. کسی کو بھی نکاح کے لیے مال کی کمی کی وجہ سے نکاح سے گریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور آیت 23 میں حکم دیا ہے کہ اور تم لوگ اپنوں میں سے اکیلے یعنی کمارے اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کے نکاح کر دیا کرو اگر وہ غریب ہیں. اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا اور اللہ بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو شادی کرے گا اس کے لیے وسعت اور مال کا بندوبست اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرمائے گا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے پہ یقین کرنے کے بجائے شیطان کے مفلسی کے وعدے پہ یقین کرنے والا یقیناً اپنے ایمان پہ نظر کرے. بس غریب یا کم مال ہونے کے سبب شادی میں تاخیر کرنا کسی بھی طور مناسب نہیں، بلکہ اللہ پہ توکل کے خلاف ہے، جو سراسر کمزوری ایمان کی علامت ہے اور اللہ کی زمین میں فتنے اور فساد کا باعث ہے. غربت کی بنیاد پہ کسی اچھے لڑکے کا رشتہ طلب کرنے والی کے لیے لڑکیوں والوں کا رد کرنا جائز نہیں بلکہ گناہ ہے. جیسے کہ فرمان نبی ہے کہ اگر تم لوگوں سے کوئی ایسا شخص رشتہ طلب کرے جس کا دین اور کردار تم لوگوں کو اچھا لگے تو اس کا نکاح کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا. اگر ہم اپنے معاشرے کا مشاہدہ کریں تو یہی وجہ ہے کہ بہت فتنہ اور فساد اسی وجہ سے اور زناکاری عام اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ لڑکیوں کی اور لڑکوں کی بروقت شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، اور اس میں مسائل یہی ہیں کہ لوگ لڑکے کے مال کو ترجیح دیتے ہیں، جس کے پاس مال نہ ہو اس سے شادی نہیں کرواتے. اسی طرح پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرنے والوں کا مددگار خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے. جیسے کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ پہ ان لوگوں کا حق ہے: اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، غلامی اور قرض وغیرہ سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا، اور اپنی عفت و عزت کو محفوظ کرنے کے لیے نکاح کرنے والا. بس یہ بات یقینی ہے کہ نیک نیتی سے اپنی عزت و عفت محفوظ رکھنے کی نیت سے نکاح کرنے والے کی مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے نکاح کرنے سے رزق میں کمی نہیں بلکہ اضافے کا سبب ہو جاتا ہے. نکاح باعث خوشحالی اور برکت ہے. اس بارے میں کثیر احادیث مذکور ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب فرمان ہے کہ تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کیا کرو. اسی طرح فرمایا عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس مال لائیں گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو، اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس شخص پہ تعجب ہے جو نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ عز و جل انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اسی طرح حدیث ہے جس نے مفلسی کے خوف سے شادی کو ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک اور حدیث میں ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض ہو کے اپنی تنگ دستی اور غربت کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم پہ لازم ہے کہ شادی کر لو. ایک موقع پر ارشاد فرمایا مسکین ہے وہ شخص جس کی بیوی نہ ہو. عرض کی گئی اگر وہ غنی اور مالدار ہو؟ فرمایا اگرچہ وہ مالی طور پہ غنی ہو. پھر فرمایا مسکین ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو. عرض کی گئی اگرچہ وہ عورت غنی ہو کثیر مال و دولت والی ہو؟ فرمایا اگرچہ وہ مالدار ہو. تاہم ایمانی کمزوریوں کے سبب ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بیماریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والدین عموماً اپنی اولاد کی شادی کرنے میں دیر کرتے ہیں
اور دیر کرنے کا سبب دنیاوی مال و دولت کی کمی بتاتے ہیں۔ دنیاوی مال کی کمی کے سبب اپنی اولاد کی شادی میں تاخیر کرنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، لیکن بہت سے دیگر زبانی عقائد کی طرح یہ عقیدہ بھی ہماری زبانوں تک ہی محدود ہے۔ اگر سینے میں ہو تو اس پر عمل بھی نظر آئے، اور خاص طور پر نکاح کے معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ نکاح رزق میں کمی کا نہیں بلکہ اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ یاد رہے شادی آسان ہے۔ شادی کے لیے شریعت نے نہ تو کوئی شادی حال کو لازم قرار دیا ہے، نہ ہی نمود و نمائش کو۔ آتش بازی اور فضول خرچیوں، مہندی مایوں وغیرہ کو شادی کا حصہ غلط رسم و رواج نے قرار دیا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ نکاح جمعے کے دن بعض نماز جمعہ جامع مسجد میں تمام نمازیوں کے سامنے ہو، تاکہ نکاح کا اعلان بھی ہو جائے اور ساتھ ہی جگہ اور وقت کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ نیز نکاح عبادت ہے، اور عبادت کے لیے عبادت خانہ یعنی مسجد ہی موضوع ہے۔ لہذا بڑے بڑے شادی حالوں کے بجائے مسجد میں سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی عادت ڈالیے، اور نکاح کو مختصر اور محدود وسائل کے ساتھ کیجیے۔ اسی کو بابرکت نکاح قرار دیا گیا ہے جس میں کم سے کم اخراجات ہوں۔